اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت فرمان ہے، بڑی ایمان افروز حدیث مبارکہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کے جو قدم ہیں وہ اپنی جگہ سے حساب کے وقت ہٹنے نہیں دیے جائیں گے جب تک اس بندے سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا۔ جب تک وہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب نہیں دے لے گا، بندے کے جو قدم ہیں وہ ہٹنے نہیں دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا چیز؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ خدا سے یہ پوچھا جائے گا، اے بندہ خدا جو تجھے زندگی دی تھی اس زندگی کو تو نے کہاں پر ختم کیا ہے؟ یعنی جو تیری زندگی تھی 40 سال تھی، 60 سال تھی، 90 سال تھی یا 100 سال تھی، یہ ساری زندگی تو نے کہاں پر ختم کی ہے؟ یعنی جو زندگی جیسی سب سے خوبصورت اور اچھی نعمت میرے بندے تجھے عطا کی تھی، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو تو نے کہاں پر گزارا ہے؟ اس زندگی میں تو نے کیا کیا ہے؟ اس زندگی کے جو تجھے شب و روز عطا کیے تھے، ہر روز تیری زندگی میں جو سورج طلوع ہوتا تھا اور سال کے بعد جب نیا سال آتا تھا تو تو لوگوں کو مبارکباد دیتا تھا، لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہہ کر وش کرتا تھا۔ وہ جو تیری زندگی میں نیا سال شروع ہوتا تھا، 1 سال گزرنے کے بعد ان سال کے دورانیے میں تو نے کیا کیا ہے؟ جو تجھے زندگی عطا کی تھی اس زندگی کے لمحات کو تو نے کہاں پر گزارا ہے؟ تو دوستان محترم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آخرت میں بندہ خدا سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا کہ اے بندے جو زندگی دی ہے تو نے اس زندگی کو کہاں کہاں گزارا ہے؟ اور پھر دوسرا جو سوال ہے وہ سننے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دوسرا سوال بندہ خدا سے ہوگا وہ یہ ہوگا، ہماری زندگی کا جو سب سے حسین ترین وقت ہے، جو سب سے حسین ترین دور ہے، وہ جوانی کا دور ہے۔ اس لیے کہ جوانی کے اندر ہی بندہ خدا اگر چاہے تو اللہ رب العزت کی جتنی مرضی عبادت کر لے، جو عبادت وہ جوانی میں کر سکتا ہے وہ بڑھاپے کے عالم میں نہیں کر سکتا۔ جوانی کے عالم میں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب بندہ بڑھاپے میں جاتا ہے نا تو بوڑھے ہو کر کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حضور صحیح طرح سے سجدہ بھی نہیں کر سکتے، کہتے ہیں مجھ سے جھکا نہیں جاتا، میری کمر درد کرتی ہے، میں جھک نہیں سکتا، اس لیے کہ بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ لیکن وہ جو زندگی کا سب سے حسین دور جوانی کا دور ہے، میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ سوال کیا جائے گا، اے بندہ خدا جو تجھے جوانی عطا کی تھی، اس زندگی کا جو سنہری دور تھا جوانی والا، شباب والا، اس جوانی کو تو نے کیسے گزارا ہے؟ اس جوانی کے اندر تو نے کیا گل کھلائے تھے؟ اس جوانی کے لمحات کو تو نے کس طرح گزارا تھا؟ تو دوستان محترم، پہلا سوال یہ ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری ہے، دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس زندگی کا جو حسین دور تھا جوانی والا، اس جوانی کو تو نے کیسے گزارا؟ یہ 2 سوال ہوں گے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ خدا کے قدم ہٹنے نہیں دیے جائیں گے جب تک اسے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہیں لیا جائے گا۔ تیسری چیز کون سی ہوگی؟ فرمایا پوچھا جائے گا اے بندہ خدا جو تو نے مال حاصل کیا تھا وہ مال تو نے کیسے حاصل کیا تھا؟ جو تو نے مال کمایا تھا
وہ کس طرح کمایا تھا۔ دوستان محترم، جب ایک سال کا دورانیہ گزرتا ہے، آپ کبھی بینک میں جا کر دیکھیں کہ بینک والے آخری دن کو چھٹی کر کے وہ حساب کرتے ہیں کہ اس سال کو ہمارے بینک کو کتنا نفع پہنچا ہے، اس سال کو ہمارے بینک کو کتنا خسارہ ہوا ہے۔ وہ ہر طرح سے پورے سال کی جو اپنی سٹیٹمنٹ ہے اس کو وہ دیکھتا ہے۔ اور دوستان محترم، بندہ خدا کو بھی چاہیے وہ دیکھے کہ یہ جو مال جس کے بارے میں لوگ حساب و کتاب کرتے ہیں، قیامت کے دن یہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے مال کتنا کمایا ہے، نہیں، سورس آف انکم پوچھا جائے گا۔ جو کچھ تو نے کمایا تھا اس کے کمانے کا ذریعہ کیا تھا، تیرا ذریعہ کمائی کا حلال تھا یا حرام تھا۔ اس وقت تجھے فقط اپنی پراپرٹی اور بینک بیلنس بنانے کی دوڑ میں تو شامل تھا، لیکن آج بتا تو نے جو کچھ بھی کمایا تھا اس کمائی کو تو نے کس طرح حاصل کیا تھا۔ وہاں پر سورس آف انکم بتانا ہوگا، اپنی کمائی کا، اپنے وسائل کا جو ذریعہ ہوگا وہ بتانا پڑے گا۔ اور جو چوتھا سوال ہے، فرمایا پوچھا جائے گا، اے بندے تو نے جو مال کمایا تھا، پہلے تو یہ تھا کس طرح کمایا، چوتھا سوال یہ ہوگا، اے بندے تو نے جو کچھ بھی کمایا تھا اس کمائی ہوئی رقم کو تو نے کہاں کہاں پر لگایا تھا، اس کمائی کو تو نے کہاں خرچ کیا تھا۔ وہ تیرا خالق اور مالک جس نے تجھے سب کچھ عطا کیا تھا، کیا تو اس کے راستے پر خرچ کرتا تھا؟ کیا تو انسانیت کی بھلائی کے لیے خرچ کرتا تھا؟ کیا تو اس کام میں خرچ کرتا تھا جس میں انسانیت کو نفع پہنچتا تھا؟ کیا تو اللہ کے راستے میں رفع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتا تھا؟ کیا تو غریبوں، یتیموں، بیوہ کے لیے سہارا بننے کے لیے خرچ کرتا تھا؟ یا پھر تو فضول کاموں میں، لغویات میں خرچ کرتا تھا؟ اے بندہ خدا ذرا بتا تو صحیح، جو تو نے مال کمایا تھا پہلے اس کا ذریعہ بتا، کہاں سے کمایا۔ اور ساتھ چوتھا سوال یہ ہوگا، اے بندہ خدا جو کچھ بھی کمایا تھا اس کمائی ہوئی رقم کو تو نے نیک کاموں پر خرچ کیا تھا یا کہ شریعت کے حرام کردہ کاموں پر تو خرچ کیا کرتا تھا۔ تو دوستان محترم، چوتھا یہ سوال ہوگا، اور آگے پانچواں سوال وہ بھی سننے والا ہے۔ فرمایا جائے گا، بندہ خدا جو کچھ تیرے پاس علم تھا تو نے اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا تھا۔ دیکھیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھنے والا ہے کہ تیرے پاس جتنا علم تھا اس پر تو نے عمل کتنا کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ تو نے علم کتنا حاصل کیا تھا، نہ، علم حاصل کرنے پر زور نہیں دیا، علم کے حصول کے بارے میں نہیں پوچھا۔ پھر پوچھا کیا ہے؟ فرمایا تیرے پاس جتنا علم تھا اس علم پر تو نے کتنا عمل کیا تھا۔ علم جتنا بھی تھا کیا تیرا عمل اس کے مطابق تھا؟ تو دوستان محترم، سادہ سی بات ہے، یہ بھی ایک علم ہے کہ بندہ خدا کے اوپر 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ خبر نہ ہو، جس کو یہ علم نہ ہو کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا فرض ہے۔ تو یہ علم ہے، علم کہتے ہیں جاننے کو، اتنا تو سارے جانتے ہیں نا، تو اسی کے مطابق سوال بھی پوچھا جائے گا۔ اے بندہ خدا جتنا تجھے علم تھا آج ذرا بتا تو صحیح
تو نے اپنے اس علم کے مطابق کتنا عمل کیا۔ تو دوستان محترم، ہماری زندگی میں جو نیا سال، شمسی سال، عیسوی سال شروع ہوا ہے، اس کی آج پہلی تاریخ ہے، اور یہ اللہ کے محبوب الاسلام کا جو فرمان ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس میں فرمایا کہ آخرت میں قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے نمبر پر زندگی کو کہاں گزارا ہے، دوسرے نمبر پر اس زندگی کا حسین دور جو جوانی تھا اس کو کیسے گزارا ہے، تیسرے نمبر پر فرمایا جائے گا جو تو نے رزق کمایا تھا، وہ رزق تو نے کس طرح کمایا تھا، وہ حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے، چوتھے نمبر پر فرمایا جائے گا تو نے اس کمائے ہوئی رقم کو کہاں کہاں خرچ کیا تھا، اور 5ویں نمبر پر فرمایا جائے گا جتنا تیرے پاس علم تھا اس کے مطابق تو نے کہاں تک عمل کیا۔ تو دوستان محترم، آقا کریم الاسلام کا یہ فرمان ہمارے لیے کس طرح مشعل راہ ہے، ہماری زندگی کے معاملات کو کس طرح بدلنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے، کہ ہر بندہ دیکھے جو ہمارا پچھلا سال گزرا ہے وہ تو گزر گیا ہے، اب جو آگے نیا سال آیا ہے، اس سال کو پچھلے سال میں ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں ان کو دور کرنا ہے، اور اگلے سال میں قدم رکھتے ہی ہم نے یہ تجدید عہد کرنا ہے، اپنے ساتھ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ اس سال کو میں اس انداز میں گزاروں گا کہ یہ میری زندگی کا سال حقیقت میں میرے لیے باعث برکت بنے گا، اور نہ صرف باعث برکت بنے گا کہ میں اس سال کو اس انداز میں گزاروں گا کہ یہ سال جو اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا ہے، یہی سال میرے لیے آخرت میں باعث نجات بھی بنے گا۔ اور بنے گا کب؟ جب ہم اپنی زندگی کے معاملات کو بدلیں گے، جب ہم اپنی زندگی کی ترجیحات کو بدلیں گے۔ دیکھیں، سال بدلتے رہتے ہیں، سال شمسی سال ہو یا قمری سال ہو، جب نیا سال آتا ہے بدل کر ہم مبارکباد دیتے ہیں، سال تو بدلتے ہیں، ارے بابا مزہ تب ہے جب سال کے بدلنے کے ساتھ ہم مسلمان بھی خود کو بدل لیں، صرف ہماری زندگی میں یہ سال نہ بدلے، اس سال کے ساتھ ساتھ ہم بھی خود کو بدلیں، اور ہم کس انداز میں بدلیں کہ پچھلے سال اگر اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے میں کوتاہی کی ہے تو اس سال میری زندگی میں یہ جو 365 دنوں کا سال ہے، یہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس سال کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرنے دوں گا جس دن میں اللہ کے حضور سجدہ نہیں کروں گا۔ اگلا سال جو شروع ہو رہا ہے، اس سال کو کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جب میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کروں گا، کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن میں اللہ کے محبوب الاسلام کے فرمان کا مطالعہ نہیں کر لوں گا، میری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا اس نئے سال میں جس روز میں اللہ کے محبوب الاسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب تک ہر روز اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی معافی نہیں مانگ لوں گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہر روز ایک حدیث میں فرمایا 70 مرتبہ، ایک حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ اللہ کے حضور توبہ فرماتے، توبہ کرتے، اس لیے ان کے صدقے تو ہماری بخشش ہونی ہے۔ وہ محبوب جس کو مقام محمود پر فائز فرمایا جانا ہے، وہ اللہ کے حضور اگر توبہ کرتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی یہ اپنے ساتھ تجدید عہد کریں کہ اس سال کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن ہم بھی اللہ کے حضور توبہ نہیں کریں گے، اور پھر ہماری زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن ہم اللہ کے محبوب الاسلام پر درود نہیں پڑھ لیں گے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ آخری بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے
کہ یہ جو سال 2021 کا آج پہلا دن ہے، یہ ہم اپنے ساتھ تجدید عہد کریں کہ ہم جو اپنے معاملات ہیں ان معاملات کو درست کر لیں گے۔ جب معاملات کی بات کی ہے نا تو معاملات اوورال، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے، اور پھر اپنے والدین کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ہم یہ عہد تو کر سکتے ہیں نا کہ اس نئے سال کو ہم حسن معاملات والا معاملہ کریں گے، یعنی جتنے بھی معاملات ہیں ہر ایک کے ساتھ ہم ان کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر جو سب سے بڑا معاملہ ہمارا اپنی زندگی کے ساتھ ہے، ہم اپنی اس زندگی کو بھی حسن معاملہ کی طرف لے کے آئیں، ہم اپنی اس زندگی کی بھی قدر کریں جس سے بڑی کوئی نعمت اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو عطا نہیں کی۔ ساری نعمتیں اس ایک زندگی کے صدقے سے ہیں۔ اگر یہ زندگی ہی نہ ہو تو دنیا کی کوئی نعمت سے بندہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر زندگی ہے تو ساری نعمتوں سے بندہ مستفید ہو سکتا ہے۔ تو دوستان محترم، ہمیں چاہیے کہ ہم اس زندگی کو، اس نئے سال کو اس انداز میں گزارنے والے بنے کہ ایک ایک لمحہ ہمارا فضولیات میں اور لغویات میں نہ گزرے، بلکہ اس انداز میں گزرے جو ہمیں آخرت میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ساتھ تجدید عہد کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح سے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی مجھے اور آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔